السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسی دعاؤں کا ذکر کریں گے جن کو آپ اپنے سجود میں شامل کر کے اپنے نماز کو اور بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس دعا کا ذکر کریں گے وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ دعا تقریباً سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو اس کے بارے میں پتہ ہے، اور زیادہ تر مسلمان اسی دعا کو اپنے سجود میں پڑھا کرتے ہیں۔ اس کو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اب آتے ہیں اس کے معنی یعنی ترجمے کی طرف۔ سبحان ربی اللہ کا مطلب ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیری شان سب سے بلند، سب سے اونچی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری دعا کی طرف۔ دوسری دعا یہ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے میرے اللہ، تو پاک ہے، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے، اور اے میرے اللہ مجھے معاف فرما۔ اب پڑھتے ہیں ہم تیسری دعا کو۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میرا رب شراکت، ساجداری اور تمام دیگر نقائص و عیوب سے بالکل پاک ہے، فرشتوں کا رب ہے اور روح کا بھی۔ دوسری دعا کا ذکر کرتے ہیں، وہ کچھ یوں ہیں: سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ اس کی معنی کچھ اس طرح ہے: پاک ہے عظیم قوت، بادشاہی، بزرگی والا اور عظمت کا مالک۔ اس کے بعد جس دعا کا ہم ذکر کریں گے وہ کچھ اس طرح ہے: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس دعا کی معنی کچھ یوں ہے: اے اللہ، میں تیری ناراضی سے تیری رضامندی کی اور تیری پکڑ سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری تعریفات شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ لاسٹ میں جس دعا کا ذکر کریں گے وہ کچھ یوں ہے: اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اس دعا کی معنی کچھ اس طرح ہے: اے اللہ، میرے سب ہی گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، جو ظاہر ہے یا جو چھپے ہوئے ہیں۔ تو جی بہن بھائیوں، یہ کچھ دعائیں تھی جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان دعاؤں کو یاد کریں گے اور اپنے سجود میں ان کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ دیگر دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں جو حدیث میں بھی آئی ہیں، اور ایسی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں جو کہ آپ کی ذاتی مرادیں ہوں۔ اگرچہ نماز میں دعا مانگنے کے لیے عربی زبان شرط ہے، لیکن اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی تو آپ اپنے ہی زبان میں دل میں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔